روزے کے مسائل۔ اگر کوئی آدمی چوٹ لگ گئی، خون بہہ گیا تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ ٹھیک ہے۔ نکسیر پھوٹ گئی، ناک سے خون بہہ گیا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں اگر بے ہوشی ہو گئی تو اگر تو بے ہوشی کی حالت میں اس کے منہ میں کچھ نہیں ڈالا گیا، کھلایا پلایا کچھ نہیں گیا، تو پھر روزہ ٹھیک ہے۔ اور اگر ہوش میں لانے کے لیے اس کے ناک میں یا منہ میں کوئی دوائی ڈال دی تو اس سے روزہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، اس وجہ سے کہ خطرہ ہے کہ حلق میں نہ چلا جائے۔ اگر حلق میں چلا گیا تو پھر روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر حلق میں نہیں گیا تو پھر روزہ ٹھیک ہے۔ کسی آدمی نے سحری کی اور پھر پان منہ میں رکھ لیا، آنکھ لگ گئی، سو گیا۔ اب جب آنکھ کھلی تو روزے کا وقت ختم ہو چکا تھا، پان منہ میں ہے، اس کا روزہ نہیں ہوا، روزہ اس کا نہیں ہوا، بعد میں روزے کی قضا کرے۔ اور اگر سحری کے وقت میں اس نے جلدی جلدی پان کھایا اور وقت ختم ہو گیا، کلی وغیرہ نہیں کی تھی، اور پھر وقت ختم ہونے کے بعد جو منہ میں پان کے اجزاء رہ گئے تھے وہ اس نے نگل لیے تو اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ اس لیے چاہیے کہ آدمی اچھے طریقے سے کلی وغیرہ کر لے تاکہ منہ میں کوئی اجزاء باقی نہ رہیں۔ اور اگر سحری کرنے کے بعد پان کھایا اور روزہ بند ہونے سے پہلے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس نے اچھے طریقے سے تھوک دیا، کلی کر لی، اجزاء ختم ہو گئے، لیکن پان کا رنگ جو ہے وہ باقی رہا تو روزہ ٹھیک ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، تو اس پر نہ روزہ ہے، نہ روزے کی قضا ہے، نہ فدیہ ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا، مثلا شوگر بہت زیادہ ہے، بھوکا نہیں رہ سکتا، تو ایسی صورت میں وہ روزے کا فدیہ دے۔ ایک روزے کا فدیہ صدقۃ الفطر کے برابر ہے۔ اگر کسی آدمی نے بیماری کی وجہ سے دائمی مریض ہے، روزوں کا فدیہ دے دیا، بعد میں اللہ پاک نے اپنے کرم اور فضل سے اس کی اس بیماری کو ختم کر دیا، ٹھیک ہو گیا، صحت مند ہو گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوبارہ ان روزوں کی قضا کرے۔ جو فدیہ اس نے دیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن وہ روزوں کی قضا کرے۔ روزے کا وقت جب ہو جائے تو پھر بلا وجہ تاخیر کرنا ٹھیک نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت ہی محبوب رکھتے ہیں، پسند فرماتے ہیں جو روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وقت ہو جانے کے بعد۔ یہ مطلب نہیں کہ وقت سے پہلے ہی کر لے، نہیں، جب وقت ہو گیا پھر بلا وجہ تاخیر نہ کرے بلکہ فوراً روزہ افطار کر لے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک لوگ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کتنا بڑا عمل ہے، اور اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ فوراً افطار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔